ہلو السلام علیکم. یہ سب سمجھائیے کہ بدعت کیا ہوتی ہے, شرک کیا ہوتا ہے, عقیدہ کیا ہوتا ہے, کہ عقیدے کے اوپر حشر کا معاملہ ہوگا یا عمل کے اوپر. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بدعت اور شرک کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے, اور حشر میں فیصلہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوں گا یا اعمال کی بنیاد پہ ہوں گا. تو دیکھیے, بدعت ہر وہ عمل ہے جو انسان حصول ثواب کی نیت سے کرے جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ملتی ہو. بدعت ہر وہ عمل ہے جو انسان حصول ثواب کی نیت سے کرے کہ اس سے ثواب ملیں گا, جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہیں ملتی ہو. یہ عمل جو ہے بدعت کہلاتا ہے. رہا معاملہ شرک کا, تو ہم جانتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں, یاد رکھیے یہ جو ہے شرک ہے. تو بدعت اور شرک دونوں یاد رکھیے شریعت میں حرام ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیں گے, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ اکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کے آگ ہے. اور شرک کے تعلق سے اللہ نے اعلان کر دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کریں گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا, جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ دوسرے سوال کا دوسرا حصہ کہ آخرت میں فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا, عقیدہ یا اعمال. دیکھیے, آخرت میں انسان کا بدلہ عقیدے اور اعمال دونوں کی بنیاد پر ہوگا, دونوں لازم اور ملزوم. وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی, انسان تمام انسانیت خسارے میں, الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وہ عاملوا الصالحات اور نیک کام کریں. تو ایمان اور نیک کام ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. اگر کوئی انسان صرف ایمان لائے اور نیک کام کی کوشش کرے, اس سے نہ ہو سکے, جس کے لیے وہ توبہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے, تب تو ٹھیک ہے, جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے سزا بھگتیں گے اور چلے جائیں گا. لیکن کوئی انسان یہ کہے کہ ایمان کافی ہے اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر تو یہ گمراہی ہے, یاد رکھیے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف ایمان کی بنیاد پہ کسی کا فیصلہ ہوگا, بلکہ عمل کو صحابہ ایمان کا حصہ سمجھتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زیادہ شیوخ سے حدیثیں سنی, لیکن انہی کی حدیث نقل کی جو یہ کہتے تھے العمل من الایمانی, عمل ایمان سے ہے. تو عمل ایمان کا حصہ ہی ہے, اس کی اہمیت بتانے والا الگ سے آتا ہے. ایمان کے اندر شامل ہے اس لیے کہ ایمان جو ہے مجموعہ ہے 3 چیزوں کا. پہلا دل سے تصدیق, دوسرا زبان سے اقرار, تیسرا عمل سے اظہار. تو قیامت کے روز فیصلہ عقیدہ اور اعمال دونوں کی بنیاد پر ہوں گا, اس لیے کہ اعمال عقیدے سے جڑے ہوئے. کوئی انسان مسلمان کہے اور فرائض کا پابند نہ کرے, ہو ہی نہیں سکتا. کہ تو عقیدہ ہے تو اعمال اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے. یہ دونوں ہیں, سوائے اس کے کہ ایسا انسان جس کو عقیدہ تو پہنچا, اعمال پہنچے نہ ہو. کوئی ایسی بستی مسلمان گیا, کسی کو اسلام کی دعوت دی, اس کو خالی اسلام پتہ چلا, اس کو اعمال نہیں اور مر جائے, تو انشاءاللہ عزیز عقیدہ یہاں فوقیت پائیں گا اور بغیر اعمال کی بھی جنت جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس کو اعمال پتہ ہی نہیں چلے. لیکن اعمال پتہ چلنے کے بعد یہ کہے ضرورت نہیں, بس عقیدہ کافی ہے, تب تو یہ شخص کا جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو ایمان اور اعمال دونوں بنیاد بنیں گی, سوائے اس کے کہ اس شخص کو اعمال کا موقع نہ ملا ہو. جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام سے گزرے, ایک چرواہا آیا, رسول اللہ ایک جہاد پہ جا رہے تھے, اس نے دیکھا رسول اللہ کو, کہا کون ہو تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. کہا یہاں کیوں آئے؟ تو کہا فلاں فلاں بستی سے ہماری جنگ ہے, انہوں نے ہمارے خلاف کام کیا. اچھا, کہا تمہاری دعوت کیا ہے؟ تو کہا میری دعوت یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا شہادت دے دو. اس شخص نے شہادت پڑھ لی. کہا اب کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا اب جہاد تجھ پہ فرض ہے اس لیے کہ تو ایمان لایا. اس وقت جہاد سب پہ فرض تھا, فرض عین تھا سب پر. کہا اب چلنا پڑے گا. تو کہا میری بکریاں؟ تو کہا چھوڑ دے, گھر کی طرف بستی کی طرف چلے جائیں گھر پہ, بکریوں کی عادت تھی گھر. وہ چھوڑ کر آیا اور جہاد میں شامل ہو گیا. صحابہ اس پہ نظر رکھنے لگے, کہیں منافق تو نہیں ہے, کہیں دشمن تو نہیں ہے, آ گیا, اور اس پہ نظر رکھیں. اور وہ جو ہے شام جب لوگ بیٹھے, جب بات چیت کرنے لگے تو پتہ چلا شام سے پہلے وہ شہید بھی ہو چکا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, وہ نوجوان جو آیا تھا اور آپ کے پاس شہادت دی, اسلام قبول کیا اور شہید ہو گیا وہ جنگ کے اندر, ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے بھائی نے کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھا لیا, اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, میں نے اسے جنت کے اندر دیکھا ہے. تو یہاں اس کو اعمال کا موقع نہیں ملا, نیت تھی اس کی, ایک بھی نماز کا موقع نہیں آیا. شاید ظہر کے بعد جنگ ہوئی اور عصر سے پہلے وہ شہید بھی ہو گیا, اس کو موقع نہیں ملا. تو یہاں یہ بات پتہ چلی کہ موقع نہ ملے, نیت اس کی تھی, موقع نہیں ملا, تو عقیدے کی بنیاد میں جنت جائیں گا. علم نہ ہوا, علم ہی نہیں پہنچا, کسی افریقی ملک میں آپ گئے جہاں اسلام تھا ہی نہیں, کسی ایک جگہ آپ نے اسے اسلام بتائی, ایک اللہ کو مان لو, کچھ ٹوٹی پھوٹی اس کی زبان میں سمجھ گیا, لیکن اس تک پورا اسلام, نماز, ارکان نہیں پہنچے. انشاءاللہ اس کا فیصلہ بھی عقیدے پہ ہوگا. لیکن جس کو سب پتہ ہے تو اس کے لیے تو دونوں چیزیں لازم ہوں گی کہ عقیدہ بھی ہو اور ساتھ میں ایمان بھی ہو.